الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ ایمان والوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ایمان والوں کے سلسلے میں اس کی اور بہت بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایماندار کو ایمان سے ہٹا کر کے گمراہی کی طرف لائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا یہ دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا، یعنی شیطان اپنے پیروکار کو جو بلاتا ہے اس لیے نہ بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ جہنمیوں میں سے بن جائے، دوزخی بن جائے، جہنم میں چلا جائے، جہنم رسید ہو جائے۔ یہی تو کوشش ہے شیطان کی۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے، اور ایمان والے کے راستے میں بیٹھا ہے، بالکل راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، یعنی ہر بنی آدم کے ساتھ جن میں ہے یہ، یعنی جن میں سے یہ شیطان ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا ہم نشیں ہے، اس کا ساتھی ہے، یا ہمزاد کہا جاتا ہے، ہمزاد ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا قرین ہے، ساتھی ہے جن میں سے۔ ما منکم من احد الا وقد اکل قرینہ من الجن، جن میں سے ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری مدد کی ہے، لہذا میں اس کے شر سے محفوظ ہوں، میرے اوپر اس کا حربہ یا اس کی جو کوشش ہے نا وہ نہیں چل پاتا، وہ مجھے گمراہ نہیں کر پاتا۔ تو یہاں علماء دو بات ذکر کرتے ہیں اسلم کے حوالے سے، اسلمہ اور اسلموں کے لے کر کے۔ ایک اسلمہ یہ لیتے ہیں یعنی میم پر زبر کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا جو قرین ہے وہ اسلام لے آیا ہے، لہذا وہ مجھے خیریہ کا حکم کرتا ہے، خیریہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے اسلمو، یعنی میم پر پیش کے ساتھ ضمہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں اس کے شر سے محفوظ کر دیا گیا، میں محفوظ ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو وہ مجھے خیری کا حکم کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو شیطان مقرر کر رکھا نا ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اور یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور فسق و فجور کی طرف مائل کرتا ہے، اغوا کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے گمراہ کرنا، ہر انسان کے ساتھ خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر ہی نہیں پاتا تھا، یا نہیں کر پایا اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ جو قرین ہے نا ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ قرین انسان کی پوری زندگی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد یہ کہاں جاتا ہے نہیں جاتا ہے، اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کا قرین کہاں جاتا ہے نہیں جاتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے نا وہاں اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے،
وہ حدیث مشہور ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ بنت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اعتکاف میں جب آئی تو جب وہ جانے کے لیے جب کھڑی ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ رکو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جب جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ تو دو لوگ ادھر سے گزرے تیزی میں، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، علی رسلکما، رک جاؤ، دیکھو یہ جو ہے نا یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ تو ان دونوں نے کیا کہا؟ فقال سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ یہ میری بیوی ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شیطان ان دونوں کے دل میں کہیں وسوسہ پیدا نہ کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ساتھ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے بتلایا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجر الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے، یا ان الشیطان یبلغ ما یبلغ دم ابن آدم، یہ ہے نا اس طرح کی کہ شیطان وہاں تک پہنچتا ہے جہاں خون ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں رگ رگ میں جس طرح سے خون دوڑتا ہے نا، شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایک انسان کو گمراہ کرے، راہ راست سے ہٹا کر کے گمراہی کی طرف لے جائے۔ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسے گمراہ کر کے گمراہی کی طرف لے جائے۔ اب یہی جو شیطان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا نا، سورہ قاف کے اندر، یہ جو قرین ہے، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ یہ قرین اور انسان جب جھگڑے گا نا اللہ کے سامنے، کیونکہ شیطان گمراہ کرنے والا نہیں، یہ گمراہ کرتا ہے، تو وہاں یہ قرین کہے گا، شیطان کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہ ہمارا پروردگار ہم نے اس کو گمراہ کیا ہی نہیں، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود دور کی گمراہی میں تھا، خود یہ دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہاں جھگڑنے کی بات نہیں، میرے پاس جھگڑا مت کرو، کیونکہ یہ تو پہلے بتلا دیا گیا تھا تمہیں، وعید کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا، رسول کو بھیجا گیا تھا، کتاب اتاری گئی تھی کہ جو رسول کی اتباع کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جو مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر کے شیطان کی راہ چلے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جو اللہ کے فرمودات کو نہیں مانے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین نے پہلے بتا دیا ہے، ابھی قرآن میں اتار دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ وہی فرمائے گا قد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس بات بدلتے نہیں، وما انا بظلام للعبید، ہاں میں بندوں کے اوپر ظلم بھی کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ارحم الراحمین ہے اللہ رب العالمین، ظلم کیسے کرے گا؟ جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، جتنا کیا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا اس کو اسی حساب سے ملے گا۔ تو وہاں قرین کہے گا کہ میں گمراہ نہیں کیا۔ اچھا، دوسری صورت کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ جب ہو جائے گا اور جب یہ جہنم میں جائیں گے نا، تو شیطان وہاں انسان سے کہے گا، کیونکہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کی راہ کو اپنائے گا، جہنم میں جائے گا شیطان کے ساتھ، ہے نا۔ تو شیطان وہاں کہے گا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا نا، وعدہ حق تھا، اور میں جو تم سے وعدہ کیا تھا نا اس سے میں پیچھے ہٹتا ہوں، یعنی میرا وعدہ صحیح نہیں تھا، اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا وعدہ تھا،
कुरान में अल्लाह ने फरमाया वक़ाल अश-शैतान लम्मा क़ुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। शैतान वहाँ कहेगा वक़ाल अश-शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र, जब फैसला हो जाएगा ना तो शैतान वहाँ कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने जो तुमसे वादा दिलाया था कि अल्लाह की इताअत करोगे, रसूलुल्लाह की पैरवी करोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत में जाओगे। तो ये जो वादा अल्लाह का था तुम्हारे साथ, अल्लाह ने जो वादा दिलाया रसूल की जुबानी, किताब उतार करके किताब में जो सुनाया, वो वादा बिल्कुल हक है, वही वादा सच्चा था। वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, हाँ जो मैंने तुमसे वादा दिलाया, जो वादे शैतान वादा दिलाता है ना, शैतान दिल में वसवसा दिलाता है कि ये जो तुम कुछ करते हो ये सब छोड़ो, और ये जो अकीदा रखते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो मरने के बाद उठाए जाएंगे, इस पर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है। शैतान ये वसवसा पैदा करता है कि जब इंसान मर जाएगा, दूसरी आयत के अंदर है इसका जिक्र कि शैतान वहाँ वादा दिलाता है कि जब तुम मर जाओगे और तुम्हारा जिस्म सब कुछ मिट्टी में सड़ गल जाएगा, तुम्हारी हड्डियाँ सारी मिट जाएंगी, मिट्टी हो जाएंगी हड्डियाँ, फिर कैसे दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह ताला। ये वसवसा है, ये शैतान की तरफ से वसवसा है और शैतान ही वसवसा दिलाता है। तो ये जो वादा शैतान करता है ना, और ये जो दिमाग के अंदर जो ये बात डालता है कि नहीं दोबारा नहीं उठाए जाओगे, ये झूठा वादा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा बतला दिया है, किताब उतार करके, कुरान नाजिल करके और रसूल भेज करके बतला दिया है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठना है, उठाए जाओगे। और मिसाल भी दिया है कि जिस तरह से मुर्दा ज़मीन को पानी उतार करके मैं ज़िंदा करता हूँ ना, इसी तरह तुम्हें दोबारा ज़िंदा करूँगा। और ये भी मिसाल दी अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जब तुम्हारा वजूद नहीं था, कैसे मैंने तुमको पैदा किया। तो अल्लाह का जो ये वादा है कि अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा, उठाएगा, हिसाब व किताब देगा, जन्नत है और जहन्नम है, तो ये बिल्कुल हक है। तो शैतान वहाँ कहेगा कि अल्लाह का वादा हक है, सच्चा वादा था, लेकिन मैंने जो वादा किया था ना, जिसे मैं पीछे होता हूँ, वो झूठा वादा था। उसके बाद वहाँ शैतान इंसान से कहेगा वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, हाँ मैं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं किया, तुम्हारे साथ मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया कि तुम मेरी बात मानो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे चलो, बल्कि शैतान वहाँ कहेगा इल्ला अन दाउतुकुम फस्तजबतुम ली, हाँ मैं इतना ज़रूर किया था कि मैं तुमको आवाज़ लगाया था, बुलाया था कि आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बात मान लो, उसको छोड़ दो, क्या नमाज पढ़ोगे, क्या ज़कात दोगे, पैसा खर्च हो जाएगा, चला जाएगा, पैसा मिट जाएगा। ये सब इंसान के अंदर शैतानी वसवसा दिलाता है कि दूसरों की मदद मत करो, तुम्हारा पैसा चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सब वादा शैतान दिलाता है। बचा कर रखोगे तो फ़ायदा होगा, तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हारी औलाद को फ़ायदा होगा, इस तरह से वादा दिलाता है शैतान। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में खर्च मत करो, गरीबों की मदद मत करो। तो यहाँ शैतान कहेगा इल्ला अन दाउतुकुम फस्तजबतुम ली, हाँ इतना किया था कि मैं तुमको ज़रूर बुलाया था, तो तुमने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा, मान लिया, मेरे पीछे आ गए। जैसे मैंने आवाज़ लगाई तुमको मेरी आवाज़ पसंद आ गई, लेकिन अल्लाह ने जो वादा दिलाया था रसूलुल्लाह के ज़रिए या अपने पैगंबर भेज करके, उसको तुम छोड़ दिए। शैतान कहेगा फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, आज मुझे मलामत मत करो, दोनों जहन्नम में है ना, दोनों जहन्नम में जाएंगे, तो मुझे मलामत मत करो, अपने आप पे ही मलामत करो। मुजरिम तो सबसे बड़ा तुम खुद थे, खुद, कि तुमने सही रास्ते को छोड़ करके एक आवाज़ लगाने वाले, जिसके पास कोई दलील नहीं, कोई प्रूफ नहीं, उसने तुम्हें आवाज़ दी और तुम मान लिए और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे जिसके पास कोई प्रूफ नहीं। शैतान ने कहा कि शिर्क करो तो तुम शिर्क करने लगे, जबकि शैतान के पास कोई दलील नहीं था, सिर्फ आवाज़ पे ही तुमको इसकी आवाज़ पसंद आ गई और तुमने इसके रास्ते को अपना लिया। तो यहाँ शैतान कहेगा कि मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो, हाँ, और ये भी जान लो कि न मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ, न तू हमारा कुछ कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। और ये कि जो तुम मेरे साथ शरीक ठहराते थे ना, यानी अल्लाह के साथ मुझे शरीक ठहराते थे, तो इतना जान लो कि मैं इस सब का इनकार करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो देखिए ये
جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو شیطان کی جو انسان کو طرح طرح سے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان اس کے در پہ لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور گمراہی کی جو راہ ہے اس کو اپنا لیتا ہے۔ میرے بھائی، شیطان سے بچیے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ شیطان ہے، یہ قرین ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا ہم نشی ہے، اور ہر بنی آدم کے ساتھ ہے۔ جب تک زندہ رہتا ہے تب تک اس کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے گمراہ کرنا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے نا کہ ایک شیطان میں سے ہوتا ہے اور ایک فرشتہ میں سے ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ شیطان جب انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو وہاں انسان کیا کرے؟ شیطان کے شر سے اللہ کے ذریعے پناہ طلب کرے، اللہ سے پناہ مانگے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان تمہیں ورغلائے، بہکائے، وسوسہ دلائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی سننے والا اور جاننے والا، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک دعا کا ایک طریقہ بتلایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریے، یہ مانگیے کہ اللہ رب العالمین میں اس بات سے پناہ پکڑتا ہوں کہ شیطان وسوسہ دلائے، یا شیطان کے وسوسے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ دیکھیں شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، ہمیشہ یہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ ایک شخص کو صحیح راستہ سے ہٹا کر کے گمراہی کی طرف کیسے لائے۔ تو یہ جو دعا وغیرہ ہے، دعا وغیرہ کریں، اور شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتلایا ہوا طریقہ ہے نا، اس طریقہ کو اپنائیے، کتاب اللہ میں جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کو اپنائیے، اور شیطان سے بچیے، کیونکہ یہ بہت بڑا دشمن ہے، یہ جانی دشمن ہے ایک انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے جانی دشمن ہے، خاص کر کے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس سے محفوظ اور بچاؤ کے لیے کہ یہ جب آواز لگائے نا تو اس کی طرف نہ جائیں، جب تک آپ کے پاس پروف نہ آ جائے، ثبوت نہ آ جائے۔ اب دیکھیں لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قبر والے سنتے ہیں، یا اولاد بھی دیتے ہیں، یا نفع نقصان بھی پہنچاتے ہیں، فلاں بھی، یہ شیطانی آواز ہے۔ لوگ پیچھے پڑ رہے ہیں، اور عورتیں تو اور بھاگ رہی ہیں کہ وہاں جا کر کے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں جا کر کے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے شیطان نے یہ راستہ کھلوا دیا ہے، یہ دروازہ دکھا دیا ہے، اب لوگ دھڑلے سے اس کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے قبر والوں کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ شیطانی راستہ ہے، شیطان کا دکھلایا ہوا، بتلایا ہوا یہ راستہ ہے، لہذا اس راستہ سے آپ بچیے، بھاگیے۔ جو اللہ نے ہمیں راستہ بتلایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو راستہ ہمیں دیا گیا ہے، اس راستے کو ہم اپنائیں، اسی راستے کے حساب سے ہم زندگی گزاریں، تب یہ جا کر کے کامیابی ہے۔